السلام علیکم 75واں یوم آزادی پوری قوم کو میری طرف سے مبارک ہو، اور قیام پاکستان کے وقت جو لوگ شہید ہو گئے ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج میں نے وائٹ پینٹ کے ساتھ سرخ شرٹ کا استعمال کیا ہے تاکہ شہداء کے خون کو یاد رکھا جا سکے، ان کی قربانیوں کو یاد رکھا جا سکے۔ کسی نے صحت کی قربانی دی، کسی نے اپنا خاندانی خوشیاں قربان کر دیں، کسی نے اپنی دولت اور جائیداد کی قربانی دی، اور کسی نے اپنی جان کی قربانی دی، اور یوں پاکستان باہر سے وجود میں آیا۔ مگر افسوس حد افسوس، افسوس حد افسوس، آج تک پاکستان کو کوئی اچھا حکمران نہیں مل سکا، اور غریب انسان بدستور ہائے روٹی کے لالے لاپ رہا ہے۔ اور یہی نہیں، انصاف کے حوالے سے بھی غریب کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی کہ غریب کو تھانہ کچہری میں، عدلیہ عدالتوں میں کوئی انصاف مل سکے۔ اور یوں غریب نہ صرف روزگار کے لیے مارا پھرتا ہے، بلکہ غریب انسان اس کا نام کیا ہے، کسی جگہ پہ بھی اس کو جو اس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، زیادتیاں ہوتی ہیں، اس کا ازالہ نہیں کیا جاتا۔ اور یوں غریب اپنی قسمت کو کوستا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور کیا ان مقاصد کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا تھا۔ اور جو لوگ انصاف نہیں کرتے یا اپنی عہدہ طاقت دولت کا غلط استعمال کرتے ہیں، تو کیا وہ شہداء کے خون سے مذاق نہیں اڑا رہے، یا پاکستان کی جڑوں کو وہ کھوکھلا نہیں کر رہے۔ آج سیاستدانوں کی تو میچ جاری ہے۔ آج بھی پی ٹی آئی کے جلسے میں دیکھا جس طرح وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی جو ہے وہ دھمکیاں لگا رہے تھے، اور اپنی سیاست کو چمکانے کی کوشش کی جا رہی تھی پی ٹی آئی کی طرف سے بھی، جبکہ حقیقت میں وہی بے معنی سی باتیں جو کرتے ہیں، کبھی ہمدردی کا عنصر حاصل کرنے کے لیے غلامی کا تاثر چھوڑ دینا، کبھی اس کا نام کیا ہے چور کر آگ لاب دینا، کبھی دین کا استعمال کر دینا، اور کبھی کچھ اور کبھی کچھ۔ ابھی تک پاکستان کو کوئی حقیقی معنوں میں لیڈر نہیں مل سکا، اور آج تمام سیاستدان مجھے غیر سنجیدہ نظر آتے ہیں۔ یہ پی ٹی آئی کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو ایکسٹرا آرڈنری سمجھتی ہے جماعت، اس لیے میں تھوڑی سی کرٹیسائز زیادہ کرتا ہوں۔ دوسری جماعتیں پھر بھی چلو اچھا، تو لہٰذا کوئی بھی سنجیدہ سیاست آج تک پاکستان کو نہیں مل سکی کہ وہ پاکستان کو حالات سے نکال سکے، کیونکہ ان کا میں نے جیسے غلامی کے حوالے سے 5-6 ویڈیوز بنائی اور تصور بتایا کہ یہ ابھی تو اپنا خود احتسابی نہیں ان کی شروع ہوئی، تو منزل کب شروع ہوگی، اور میں نے بھی منزل کے حوالے سے بھی ویڈیوز بنانی ہے۔ اب اسی دفعہ صرف اور صرف میں یہ ان ویڈیوز میں بتا رہا ہوں کہ ابھی یہ تو اپنی خواہشات نفس کے غلام ہے، تو یہ قوم کو کیا آزادی دیں گے۔ تو لہٰذا دکھ ہوتا ہے کہ ان مقاصد کے لیے پاکستان حاصل نہیں کیا گیا تھا۔ پاکستان حاصل کیا گیا تھا پوری دنیا کی قیادت کے لیے، پاکستان حاصل کیا گیا تھا پاکستانیوں کو شعور دے کے، ان کو اخلاقی طور پہ اور انصاف کے حوالے سے یا معاشی طور پہ اسٹرانگ کرتے ہوئے ایک مضبوط قوم بناتے ہوئے جو ہر شعبہ میں ترقی کرے، اور یہی نہیں عالم اسلام کی بھی قیادت کرے، اور غیر مسلمانوں کے لیے بھی وہ راہ متعین کرے کہ وہ سچائی کا اور سیدھا راستہ دیکھ سکے۔ میرا افسوس حد افسوس، آج پاکستان کو اس قدر انہوں نے کمزور کر دیا ہے کہ پاکستانی بس دستور پریشانی کا شکار نظر آتے ہیں، ڈپریشن کا شکار نظر آتے ہیں۔ ایسے میں وہ آج دیکھا جائے تو قوم اپنا جو ڈپریشن ہے وہ کم کرنے کے لیے لمحاتی سوچ کی طرف راغب ہو چکی ہوئی ہے۔ کبھی وہ مختلف عجیب باتیں کر کے خود کو تسلیاں دیتے ہوئی نظر آتی ہے، اور یوں جو ایک بلند خیالی اور بلند مقاصد ہے وہ نظر نہیں آتے، اور یوں ایسے قومیں ترقی نہیں کرتی کہ جن کے نوجوان بے روزگار ہوں، جہاں پہ مہنگائی بہت زیادہ ہو، جہاں پہ انصاف نہ ہو، جہاں پہ جو جگہ ٹیکس لگاتی ہے گورنمنٹ، اس کا پیسہ عوام کو ریلیف دینے کی بجائے وہ قرضوں کی مد میں صرف ہو جائے، ادھر چلا جائے۔ تو لہٰذا سوچتا ہوں کب تک پاکستانی قوم ان مسائل کا سامنا کرے۔ کیا آنے والے دنوں میں بھی قرضے پہ قرضہ بڑھے گا، اور جو مسائل ہیں وہ بدستور بڑھیں گے، اور لوگوں میں ڈپریشن، اور جو آج دیکھا جائے تو جو خاندانی نظام تباہ ہو گیا ہے، اس کی وجہ یہی ہے خاندانی نظام تباہ ہونے کی، کہ دو چیزوں سے تباہ ہوتا ہے خاندانی نظام۔ ایک تو
گھروں میں خوشحالی نہ ہونا، اس کی وجہ سے غربت کی وجہ سے بھی لڑائیاں ہوتی ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ لبرل سوچ کی وجہ سے، اور جو جن مقاصد کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا، جن نظریات کے تحت حاصل کیا، وہ نظریات ہم نے جھٹلا دیے. نہ تو ہم نے اسلام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا اور ہم لبرل سوچ کا شکار ہو گئے. اس کی وجہ یہی ہے کہ علماء دین جو ہے وہ یوں علماء دین کردار سے عاری ہوتے گئے، تو نہ صرف سیاستدانوں کے کردار میں بگاڑ پیدا ہوا بلکہ عام عوام بھی بھٹک گئی، اور یوں لبرل سوچوں کا تسلط قائم ہو گیا، اور قوم اس قدر بھٹک گئی کہ آج ہر کوئی بھٹکا نظر آتا ہے، اور سچائی کہیں نظر نہیں آتی. لوگوں کو بیوقوف بنانا، لوگوں کو الجھانا، اب یہی چیزیں نظر آتی ہیں، چاہے سیاستدان ہو، چاہے ملا ہو، چاہے عام عوام ہو. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شیخیاں بکھیرنا، بڑے بڑے دعوے کرنا اور خیالی پلاؤ پکانا آج ہمارا یہ مشغلہ رہ چکا ہے. اور قائد اعظم کو دیکھ کے لیڈرشپ کے احساس ہوتا ہے، اور اس دور میں لوگوں کو ہر لحاظ سے جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، مگر ان کے جذبے بڑے تھے، انہوں نے خالی ہاتھ پاکستان لے لیا. آج پاکستان میں اتنے بھی برے حالات نہیں جتنے یہ سیاستدان بتاتے ہیں، کیونکہ ان کی خود کی عیاشیاں جو ہیں وہ اس کا نام کیا جا رہی ہیں، اور پاکستان کو وہ کے خزانوں پہ وہ سام بن کے بیٹھ کے، اور جس طرح یہ اختیارات کا اور دولت کا غلط استعمال کرتے ہیں، وہ بھی کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے. اور یہ سیاست کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور یوں غریب کے لیے پاکستان میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو افسوس ہے کہ پاکستان کب ترقی کرے گا. اگر اسی طرح کے حالات پہ مجھے افسوس ہے، اور کب سوچتا ہوں کہ پاکستان کب ترقی کرے گا. تو یہ تو اسی وقت ممکن ہے جب کوئی اچھا لیڈر پاکستانی قوم کو ملے گا، مگر ابھی تک تو پاکستانی قوم بدستور لیڈر سے محروم نظر آتی ہے. تو کیا جگہ ٹیکس بڑھیں گے، کیا لوگوں میں مزید ڈپریشن بڑھے گا، سیاستدانوں کی لڑائیاں بڑھیں گی، پاکستان میں خانہ جنگی کا ماحول پیدا ہو جائے گا، کیا قتل و غارت کا سلسلہ تو شروع ہو جائے گا. اور یہی نہیں، جگہ ٹیکس اتنے زیادہ بڑھ جائیں گے کہ لوگ اس کا نام کیا ہے اپنی املاک اور اپنی چیزیں بیچ کے گزارا کریں گے، کیونکہ بے روزگاری ہوگی، جابس نہیں ہوگی. اور یہی نہیں، لوگ چوریاں اور کرائم کرنے شروع کر دیں گے. اور پھر کیا قوم اب یہ حالات ہیں، تو اگر مزید ٹیکسز بڑھتے ہیں، مزید مہنگائی بڑھتی ہے، ان کی لڑائیاں بڑھتی ہیں سیاستدانوں کی، تو کیا اور پھر کس طرف جائے گا یہ ملک؟ یہ حیرانی ہوتی ہے. تو ایسے میں تو قوم پاکستان کبھی بھی پاکستانی سر اٹھا کے نہیں جیت سکیں گے، جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، جس طرف لے کے جایا جا رہا ہے. تو میں تو نامید نظر آتا ہوں ان سیاستدانوں سے. اور یہاں پہ کوئی ایسا تھنک ٹینک بھی موجود نہیں جو علامہ اقبال کی طرح اس قوم کے لیے کوئی حل تلاش کر سکے، اور قوم کا اس کا نام کیا ہے، کو مسائل سے نکال سکے. تو جب مسائل سے نکالنے کے لیے بھی کوئی علامہ کی طرح نہیں نظر آتا، اور دوسری طرف دیکھا جائے تو یہ تمام سیاست صحیح ہونا بھی نہیں چاہتے. تو جبکہ میں نے اپنی سیاسی پارٹی بنائی تھی، مگر میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ وہ پارٹی کو لانچ کر سکوں، کیونکہ میرا پارٹی کا جو سسٹم ہے وہ ان تمام سیاستدانوں سے مختلف ہوگا. کیونکہ میری پارٹی نہ جلسے کرے گی اور نہ ہی اس طرح کی ایکٹیویٹی کرے گی جس طرح یہ سیاستدان کر رہے ہیں. کیونکہ میں نے پریکٹیکل جماعت بنانا جس کا دھاؤں سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، بلکہ وہ جب لانچ ہوگی تو اس کے ساتھ ہی وہ عملی اقدامات شروع کر دے گی، جیسے ایک ایکسٹرا آرڈنری ویژن کے ساتھ. تو لہٰذا میں ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا، جلسے کر لینا، لوگوں کو بیوقوف بنا لینا، بگڑانا. ہاں، بہتری کے حوالے سے کام کرے گی، چاہے وہ اخلاقی حوالے سے ہو، چاہے لوگوں کی امداد کے حوالے سے ہو، یا دوسرے تیسرے پروسیس ہو، ایک طرح سے بات ہے. تو لہٰذا ابھی تو مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی ہے جو میرے ٹارگیٹ ہے وہ فلفل ہو سکے. تو لہٰذا ہو سکتا ہے یہ میری خوش فہمی ہو. تو لہٰذا مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں ہی قائد ہوں اور میں ہی علامہ اقبال ہوں. جیسے میں اپنا ویژن پرویل کرتا ہوں، ایسا لگتا ہے جیسے میں ہی قائد ہوں، کیونکہ میں نے کبھی بھی یو ٹرن نہیں لیا، نہ کبھی الحمدللہ جھوٹ نہیں بولا. کوشش کرتا ہوں سچ بولوں، اور کبھی بھی اپنے مفادات کے لیے اپنے ضمیر کا سودا نہیں کیا. آج جو کہتے ہیں ہم بے ضمیر نہیں ہیں، ہم غلام نہیں ہیں، وہ مجھے بددستور غلام نظر آتے ہیں، ضمیر خوش نظر آتے ہیں. مگر میں اس کا نام کیا ہے، میں میری باتیں خوش فہمی بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ اگر میں پریکٹیکلی فلفل نہیں کروں گا تو خیالی پلاؤ ہی رہ جائے گا نا.
تو جب تک میں اس کا نام کیا ہے عملی طور پہ اپنی پارٹی لانچ نہیں کروں گا، اس والے سے کام نہیں کروں گا، تو تک کچھ بھی نہیں کر سکتا. مگر یہ کہنا کہ یار اس کے پاس نہیں، ہاں یہ بھی ہے نا. اب دیکھا جائے سچ کتنے لوگ بولتے ہیں، سچ کوئی نہیں بولتا. تو ایسے میں اگر آپ کہیں کہ سچ کوئی نہیں بولتا تو پھر خدا کو تو کوئی نہیں مانتا، تو پھر ایسے کہنا کہ آصف کامیاب ہو جائے گا. تو اس لیے میں اخلاقی طور پہ ان کو پہلے گروم کروں گا، تو پھر ہی میری پارٹی فیضان فؤاد جو ہے کو وہ جوائن کرے گا. ادروائز تو شیطان تو جیت گیا، کیونکہ سارے جھوٹ بولتے ہیں، ووٹنگ ہوگی تو شیطان جیت گیا. مگر حقائق پہ مبنی دیکھتے ہوئے ہمیں اپنی قوم کو واپس لے کے آنا ہے، خواب غفلت سے بیدار کرنا ہے کہ اچھائی کی طرف آئے، جذباتی نعروں سے نکلے، حقیقت کا ادراک کرتے ہوئے حقیقی مسائل کے حل کی طرف ہم جائیں گے تو پھر ہی مسئلہ حل ہوگا. ورنہ بیوقوف بنانا، خیالی پلاؤ اور جذباتی کرنا، چاہے وہ مذہبی حوالے سے ٹچ دے کے یا حوالے دے کے یا کسی بھی، یہ چیزیں مسائل کا حل نہیں ہے. لوگوں کی پہلے تربیت ضروری ہے، اور آج کوئی سچ نہیں بولتا. تو لہٰذا فیضان فؤاد کو جوائن ہی وہ کرے گا جو بڑا اخلاق کے اعلیٰ اخلاق کا مالک ہوگا. تو جو مسلسل ہمارا جو چینج سسٹم ہوگا کام کرنے میں، کیونکہ چینج سسٹم سیاسی سسٹم جو ہوتا ہے نا وہ چینج سسٹم کے تحت کام کرتا ہے. تو اس کے لیے مختلف طریقے سے مجھے وہ پلان بنانے پڑیں گے، اور ان پہ امپلیمنٹیشن کروایا جائے گا. اور ملک میں جو ہے نا وہ ہم ایکسٹرا آرڈنری انقلابی حوالے سے اقدامات کریں گے. مگر وہ پلاننگ تو ہے میری، جیسے میں فلمی ڈرامہ اسٹوریز لکھتا ہوں تو اس میں ایکسٹرا آرڈنری چیزیں آتی ہیں. مگر اس کے لیے سب سے پہلے وہ ضروری ہے کہ میرے پاس کچھ نہ کچھ جو میں نے پلان کیا اس پہ امپلیمنٹیشن کے لیے مجھے کچھ نہ کچھ کام کرنا ہوگا. میں فی الحال جو ہے نا وہ چونکہ یہاں پہ زمین فروشی بہت زیادہ ہے، نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے، تو میں تو کبھی نہیں کہوں گا فرشتے کہاں سے لے کے آؤں. لہٰذا میں تو کبھی بھی کمپرومائز نہیں کروں گا. میں تو ایک منزل بھی قدم نہیں اٹھاؤں گا. میں تو شادی نہیں کر رہا، چلو پر وفاق کو خون نہیں مل رہا تو میں رکا ہوں اور والدہ کی ڈانٹ سنتا ہوں. تو یہ تو پھر تحریک ہے کہ میں نکمے لوگوں کو زمین فروشوں کو اکٹھا کر کے اور پھر میں اپنے آپ کا سرپرستی میں بڑا خوش ہوں. نو، دس از ناٹ آف یور ان مائی ویو. سو میں چاہتا ہوں کہ میں ہمیشہ معیار سے نہیں گرنے کی کوشش کرتا. ہاں اگر میں جو خواہشات ہیں جو میں سوچتا ہوں اگر اس کے عمل درآمد نہیں ہوتا تو مجھے ذرا بھر بھی وہ پریشان. مگر عشق کے میدان میں اگر ہار جائے بندہ تو پھر تو انسان، کیونکہ پھر تو انسان تباہ ہو جاتا ہے. کیونکہ عشق جو ہوتا ہے نا وہ ایک اچھا جذبہ ہوتا ہے تو جس سے انسان کی ہستی کی تکمیل ہوتی ہے، اور یوں 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 انسان کی کچھ منازل طے ہوتی ہے. مگر ابھی تو فی الحال کیا ہے وہ مراحل جو ہیں جو مسائل درپیش ہیں ان میں اٹکا ہوا نظر آ رہا ہوں. میں کہیں کہ اگرچہ میں بہت لوگوں کو نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں، مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عقل جو ہے وہ ہر چیز کا حل نہیں ہوتا. کچھ چیزوں کو مسائل حل کرنے میں کچھ چیزیں ضروری ہیں. ورنہ جیسے سیاسی تحریک میں کہتا ہوں کہ بناؤں تو اس کے لیے کچھ اچھے لوگ ہوں گے، وہ میری سوچ اور فکر کو مانیں گے یا اچھائی کو تسلیم کریں گے، اور بھی قربانی دینے والے ہوں گے. یعنی کہ اپنے ٹائم کی قربانی دیں گے، پھر اس کا ہم کہ اپنے پیسے کی قربانی دیں گے. یہ نہیں کہ ہم نے جلسے کرنے تو پیسے نہیں، کچھ نہ کچھ تو فنڈنگ ہوتی ہے جس سے سسٹم چل سکتا ہے. اس کے علاوہ مختلف مراحل ہوتے ہیں. اسی طرح شادی کے حوالے سے چلو پر وفاق کا ملے تو شادی نہیں ہوتی، تو ویسے ہی شادیاں کرنی ہیں جتنی مرضی کر چھوڑی دو. آج تو جو جس طرح طلاقیں ہو رہی ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں، مگر کسی کی زندگی سے کھیلنا یہ بھی بہت بری چیز ہے. تو لہٰذا زندگی میں خیالی پلاؤ میں سمجھتا ہوں کہ میں ابھی بنا رہا ہوں کہ تحریک شروع کروں گا. جیسے میں سوچتا تھا میں فلم پہ انویسٹ کروں گا، پہلے 3-4 کروڑ پہ انویسٹر ڈھونڈ کے پھر جو پروفٹ آئے گا اس کو ہم پارٹی پہ لگائیں گے، اور پھر اس طرح ہم ہر سال میں 3 فلمیں چلی جائیں گی ہماری، تو کافی پیسہ اکٹھا کر لیں گے. اور اس طرح ہم جو ہے نہ صرف پارٹی پہ لگا سکیں گے بلکہ اس کا لوگوں کی مدد بھی کریں گے، اور اس طرح NGO بھی ہمارے ساتھ ساتھ چلے گی. مگر افسوس اس طرح کہ ابھی ہمیں اسٹارٹ اپ کے لیے پہلی فلم کے لیے پیسے نہیں ہیں. ہم کیسے یہ پارٹی، اب میں نے وہ ڈسکلوز کر دی چیزیں جو میں کہہ رہا تھا کہ کچھ مسائل. تو یہ ہے کہ ادھر ٹیلنٹ کی قدر نہیں ہے. میں کسی سے ڈسکس کرتا ہوں اکثر اسٹوری تو کہتے ہیں کہ مرچ مسالے والی چیزیں زیادہ چلتی ہیں، معیار ختم ہو گئی ہیں. اور واقعی اس طرح کے ہیں ہمارے معاشرے میں جو چیزیں آ گئی ہیں کہ مرچ مسالہ زیادہ چل رہا ہے، اور یہی انڈسٹری تباہ ہو گئی.
ہالی ووڈ تباہ ہو رہا ہے، وہ کیا ایکسٹراڈنری اسٹوریز نہیں ہیں ان کے پاس، تو پاکستان میں کی انڈسٹری کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ساری ڈیمیج چیزیں نظر آتی ہیں، کیونکہ یہ یا ان کے پاس ویژن نہیں ہے، ان کے پاس اسٹوریز کی رائٹر نہیں ہے، کسی کے پاس ویژن نہیں ہے، جبکہ میرے پاس اگر میسٹر ہو تو میں بتاؤں ان تمام انڈسٹری لوگوں کو کیسے فلمیں بنتی ہیں، کیسے ہٹ ہوتی ہے اور کیسے ایکٹ ہوتا ہے، مگر ابھی فی الحال تو کچھ بھی نہیں مجھے نظر آ رہا، اور میں کبھی بھی پسند نہیں کرتا کہ میں کسی کے پیچھے بھاگوں کام کے لیے اور کسی کو اپنا اس کا نام کیا ہے، کیونکہ میں خود معیار سیٹ کرتا ہوں، تو مجھے کسی کو ٹیسٹ دینے کی کیا ضرورت ہے کہ یار بتاؤ میں کر سکتا ہوں، کر سکتا ہوں، مجھے پتہ ہے میں کر سکتا ہوں، کس معیار کرتا ہوں مجھے پتہ ہے، اسٹوریز لکھتا ہوں مجھے پتہ ہے میں کون سی اسٹوری سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی ایکسٹراڈنری ثابت ہو سکتی ہے، یہ جو پٹے اسکرپٹ ہیں اتنے عجیب سے نتھنگ یار، تو لہٰذا میں معیارہ سے نہیں گرتا اور کوشش کرتا ہوں معیارہ سے نہ گروں، غیر معیاری کام کرنے سے بہتر ہے بندہ وہ کام کرے ہی نہ جس سے انسان کی جو ہے وہ پرسنالٹی ڈیمیج ہو، تو لہٰذا اب جس طرح کی پروڈکشن ہو رہی ہے، تو میں نے تو اس کے بارے سے انسٹاگرام پہ کافی طریقے سے کیا تھا انڈین انڈسٹری کو، اور یہ بتایا تھا کہ آج ان کی تباہی کہ آپ کسی بھی بڑے ہیرو کی فلم نہیں آ رہی اور وہ ہٹ بھی نہیں ہوتی، اور یوں وہ ان کو کک آؤٹ کر دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے پاس اسکرپٹ نہیں ہے، اسٹوریز نہیں ہے، شروع میں اسٹوریز تھی، کام ہوا، جذبہ تھا، چلو جو بھی تھی، ان کے ہیروز بھی معصوم تھوڑے سے تھے، اب وہ جن طرح کی ان کی مینٹیلٹی ڈیولپ ہو گئی، اب ان سے ایکٹنگ بھی نہیں ہوتی جس طرح کی ان کے اوپر ہونی چاہیے، تو لہٰذا وہ صرف اب فیم کا شکار نظر آتے ہیں، تو لہٰذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ میری تھا کہ ہم اس طرح ایک نئی تحریک لے کے اور اس کو چینج کر سکتے ہیں، یہ تمام سیاسی حوالے سے جو سسٹم ہو رہا ہے، اور ایک طرف ہمارا جو اسکرپٹ ہے وہ اس انڈسٹری کے ذریعے ہم لوگوں کو ویژن بھی دیں گے اور ان میں حقیقت پہ مبنی، حقائق پہ مبنی اسٹوریز بتائیں گے تاکہ جو لبرل سوچیں وہ ختم ہو سکیں، یا معاشرے میں جو نیگیٹیوٹی ہے وہ پروان نہ چڑھے، اور دوسری طرف ہم جو پیسہ ہوگا اس کے ذریعے نہ سے لوگوں کے سپورٹ کریں گے، اور وہ لوگ جو انتہا پہ جاتے ہیں، کرائم کرتے ہیں، چوریاں کرتی ہیں اور لوگ قتل و غارت کرتے ہیں، ان کو کام کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکیں، مگر افسوس اس طرح کا کوئی بھی ابھی کچھ نظر نہیں آ رہا، ہاں یہ ڈرامے بازی جو چاہ رہی ہے سیاستدانوں کی، ابھی یہ سیاست سے مجھے بہت دور نظر آتے ہیں، تو جس طرح میں کسی کو بھی کریٹیسائز کرتا ہوں تو کوئی بھی مجھے کریٹیسائز کر سکتا ہے، اصل کیا کر رہا ہے، بیوقوف بنا رہا ہے یا شوخیاں لگا رہا ہے یا احمق ہے، جاہل ہے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جب آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ کبھی بھی ایکسٹراڈنری کام نہیں کر سکتے، ہاں اگر آپ غیر اخلاقی کام کرتے ہیں تو پھر آپ کو سوچیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، ہاں خیال سوچنا، نیت باندھنا، اپنی منزل کے حصول کرنے کی کوشش کرنا، یہ بری چیز نہیں ہے، ہمیشہ سے جو بھی اچھے منازل طے کرنا چاہتے ہیں لوگوں نے ڈیگریڈ کیا ہے، ان کو تنقید کا نشانہ بنایا، مگر جن میں کچھ کرنے کی ہمت ہوتی ہے وہ یقین کامیابی سمیٹ لیتے ہیں اور وہ اپنا دعا بنوا لیتے ہیں کہ واقعی وہ اس اہل ہیں جو جیسا وہ سوچتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، اور کیا میں آپ سے جانتا ہوں خدا حافظ، اور یہ درست علاج جاری ہے، ہم نے کیا ڈسکسنگ کروں گا خدا